ہمارے ابھی میں آپ کو ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے اس کی ویڈیو دکھانے لگا ہوں۔ اس ویڈیو میں نے جو سنا ہے یا نتیجہ اخذ کیا کہ ساری کی ساری غلطی اس لڑکی کی ہے، اور یہ لڑکیاں غلطی کرتی ہیں، ہماری بیٹیاں بہنیں غلطیاں کرتی ہیں اور بعد میں پھر روتی بھی ہیں، پچھتاتی بھی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر جگہ پہ سر عام پتہ چلتا تھا، بالکل کلیئر کٹ پتہ چلتا تھا کہ یہ فراڈ ہے اور یہ لڑکی بڑھتی چلی گئی۔ اس کا نمبر کیسے ڈیلیٹ ہو گیا خود کہہ رہی ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا نمبر ہی میرے پاس نہیں ہے۔ بھائی کیسے نہیں ہے؟ اس نے فیس بک پر رابطہ کیا ہوا تھا، اس نے اور کتنے آپ کے جو سوشل اکاؤنٹ ہیں ان سے رابطہ تھا۔ اگر ایک جگہ سے رابطہ کٹ بھی جائے تو انسان دوسرے رابطے سے دوسری طرف سے رابطہ کر لیتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں تک اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ ہوٹل تک پہنچ گئی، کیوں گئی؟ یہ کوئی بات آپ نے ٹھیک نہیں کی۔ برکیف چلو یہ دوسروں کو پیغام کے لیے، آپ نے تو غلطی بھی کی ہے، اور آپ غلطی کے ساتھ ساتھ آپ بیٹی ہو اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ وہ ماں باپ صحیح کرتے ہیں، پھر جب ظلم کرتے ہیں تو پھر آپ کہتی ہیں جی ہم پر ظلم ہو گیا۔ تو یہ لڑکیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسی سوچ دماغ میں نہ لائیں۔ کون سا اس نے کروڑ روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا تھا کہ آپ پاگل ہو گئی تھی اس کے پیچھے؟ کون سا فائدہ اس نے پہنچا دیا تھا؟ چلو کوئی دنیا ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کہیں گے کہ پیسوں کی لالچ، ہاں پیسوں کے بغیر تو پیسہ اتنا ضروری ہے جیسے جسم میں خون، بالکل۔ وہ اس حساب سے اگر پیسے وہ آپ سے مانگ رہا ہے تو کل کوئی اس نے درختوں سے پیسے کاٹنے تھے کہ اتار کے تو آپ کو خوشحال کر لیتا، آپ کو رکھ لیتا، آپ کو رہائش بھی دے دیتا، آپ کے لیے کرائے بھی افورڈ کر لیتا، سب کچھ کر لیتا، جس کے پاس ابھی 1 روپیہ نہیں ہے۔ چلیں دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ صرف آپ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر بیٹی تک یہ ویڈیو پہنچے۔ میں اسی مقصد کے لیے اس کو آپ کو لوڈ کر رہا ہوں۔ میرا مقصد تب ہی پورا ہوگا کہ جب ہر بیٹی یہ ویڈیو سن لے گی۔ پلیز آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور فالو کرو۔ چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پھر میں ایک ٹک ٹاکر ہوں، اور ٹک ٹاک پہ ایک لڑکا تھا، مجھے ان باکس میں میسج کرتا تھا اور میری ہر ویڈیو کو لائک کرتا تھا، کمنٹس بھی کرتا تھا اچھے اچھے۔ پھر خیر میں اس کے میسج کا کوئی رپلائی تو نہیں کرتی تھی، لیکن ایک دن میں نے رپلائی کر دیا کیونکہ مسلسل ایک بندہ آپ کو لائک بھی کر رہا ہے، فالو بھی کیا ہوا ہے اس نے، اور کمنٹ بھی کر رہا ہے، تو میں نے اس کو نا رپلائی کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری ہیلو ہائے مطلب بات شات ہوئی، تھوڑی بہت ڈیلی ہوتی تھی۔ میں نے اس کو یہی بات پوچھی کہ آپ میری ہر ویڈیو لائک کرتے، اس نے کہا آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، میں آپ کے ساتھ ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں، یہ وہ مطلب اس طرح کی اس نے بات نہیں کی۔ خیر ہماری بات شات ہونے لگ گئی، پھر آہستہ آہستہ مطلب فیس بک پہ ہماری بات ہوئی، پھر واٹس ایپ پہ بات ہوئی، مطلب ایسے ڈیلی روٹین میں نا بات ہماری ہونے لگی۔ وہ بیسکلی کراچی سے تھا اور اس نے کہا کہ میں لاہور آؤں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں تو ایک طرح سے اس کے ساتھ سنسیئر تھی، دوست کی طرح ایک سنسیئر تھی، لیکن بعد میں ہماری اٹیچمنٹ ہو گئی، مطلب کافی حد تک۔ میں نے سب سے پہلے میں نے اپنی بڑی سسٹر سے بات کی، میں نے ان کو بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے۔ گھر والے بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل لائف میں اس کی چینج ہو رہا ہے، تو میری سسٹر کو شک ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو پہلے تو میں نے ان کو نہیں بتایا، لیکن پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ ایسے ایسے داؤد نام کا لڑکا ہے اور کراچی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ نا مجھے اس سے ملواؤ، آپ میری بات کرواؤ۔ میں نے خیر اپنی سسٹر کی بات بھی ان سے کروا دی، اس نے بات کر لی میری سسٹر سے، میری سسٹر نے بھی ان سے بات کی، ایک دوسرے کو مطلب فیملی کے بارے میں اس نے بتایا۔ وہ میری سسٹر سے ملنے آ رہا تھا، لیکن ہماری اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ ہم فیوچر پلاننگ کرنے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ مطلب کہ شادی تک بات چلی گئی، یہ والی باتیں ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ملوں گا اگین بھی، مطلب چلوں گا تمہارے گھر والوں سے ملوں گا، لیکن پہلے نا میں لائف میں خود کچھ کر لوں، خود کچھ بن جاؤں، پھر آپ کی فیملی کو ملوں، پھر آپ کی فیملی کو ملوں گا۔ میں ایک ہوٹل بنانا چاہ رہا ہوں، یہ وہ، تو اس میں انویسٹ کر رہا ہوں، تو میں یہ والا کام کر لوں ایک دفعہ، تو پھر میں تمہاری فیملی سے انشاءاللہ ملوں گا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے کہ یہ جتنا اچھا ہو کہ میری فیملی سے ملے گا اتنا ہی مطلب میرے گھر والے جو ہیں جلدی مان جائیں گے، اگر جتنا اچھا اس کا بزنس ہوگا، جتنا یہ ٹھیک ہوگا۔ میں نے تو یہ سوچا، تو پھر اس نے مطلب ایسے پھر اس نے مجھے سب سے پہلی کال کی کہ مجھے نا تم نا 2 لاکھ روپے چاہیے، تو دیکھو میں کام سٹارٹ کر رہا ہوں۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا اگر وہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے، اگر وہ آج کر رہا ہے تو
کل کو ہمارے فیوچر کے لیے ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو میں نے اس کو نا میں نے بھیج دی, لیکن میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میں سسٹر سے بات کرتی ہوں. اس نے کہا نہیں سسٹر کو رہنے دو, تم سسٹر کو ابھی نہیں بتاؤ, سسٹر سے بھی ہم بعد میں ایسے مطلب وہ اچھا نہیں سمجھیں گے, وہ کیا سوچیں کہیں گے کہ بھائی پیسے کیوں لے رہے کہ پہلے ہی پیسے لے رہا ہے تو تم مجھے سینڈ کر دو. وہ بھی اس نے مطلب اتنا وہ اس طرح سے اس نے بولا ہی اس طریقے سے کہ میں نے اس کو کر دی ہے. مینس کہ اتنی اٹیچمنٹ تھی کہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا انکار کرنے کا. ہاں جی, اس نے کہا اگر دیکھو میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا, اگر نہیں ہے تمہارے پاس نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں, میں کسی اور سے کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا میرے پاس اگر نہ بھی ہوئے نا تو میں کسی سے پوچھ کے تمہیں دے دیتی ہوں. کہتا ہے نہیں تمہیں کسی سے نہیں پوچھنے, میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے کسی اور سے ایسے پوچھو, تو تم نے کسی سے پوچھنے نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پوچھوں گی. تو لیکن خیر میں نے جیسے بھی کر کے دیے میں نے اس کو دے دیے. تو 2 لاکھ روپے بھیج دیے. ہاں جی بھیج دیے. پھر اس کے بعد جب میں نے بھیجے تو میرا فون نہیں اٹھا رہا, تقریباً 1 ہفتہ اس نے نا کوئی بات نہیں کی. تو 1 ہفتے کے بعد نا میں نے کافی کالز کی, کافی میسج کیے, رپلائی ہی نہیں آتا تھا کوئی کسی بھی طرح سے. اس نے مجھے بلاک بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے, نمبر بند بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, رپلائی ہی نہیں آتا تھا. میں تو میرے مائنڈ میں تو یہ دور تک نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے میرے ساتھ. مجھے تو یہ تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا شاید, مطلب اور بھی کافی ہو جاتے ہیں کوئی مسئلے. حادثہ ہو سکتا کوئی ہے. حادثہ ہو گیا ہوگا جو فون اٹھا ہی نہیں رہا, میسج کا رپلائی بھی نہیں کر رہا. 1 ہفتہ تو ایسی بات چلی. پھر خیر ایک دن اس کا میسج آیا, پھر اس نے کہتا ہے ہاں وہ مطلب کہ یہ ہوا تھا کہ میرے فون سے تمہارا نمبر ہی غائب ہو گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ ایک بندے کے ساتھ اس طرح سے ڈیلی بیسس پہ بات کرتے ہو, پھر اتنی حد تک بات آگے چلی گئی اور اس کے فون سے آپ کا نمبر ہی غائب ہو. تو جب آپ کال کر رہی ہیں کال تو اٹھائے. ہاں جی کال بھی نہیں اٹھائی. میں نے کہا جب میں کہتا ہے تمہاری کوئی کال یا کوئی میسج مجھے آیا ہی نہیں. میں تو خود الٹا آپ کو پڑ رہا ہے. میں تو خود بڑا اس بات پہ پریشان تھا کہ تم نے مطلب مجھے کوشش نہیں کی میرے ساتھ, چلو تم کسی اور نمبر سے ہی کال کرتی یا کچھ بھی کرتی. کہتا ہے میرے پاس تو تمہارا نمبر نہیں تھا لیکن میرا نمبر تو تمہارے پاس تھا نا. میں نے کہا میری بات سنو, میں تمہیں ڈیلی میسج کرتی تھی, ڈیلی کال کرتی تھی, لیکن کوئی رپلائی نہیں آتا تھا. کہتا نہیں تمہارا کوئی بھی میسج آیا ہی نہیں میرے پاس, کچھ بھی نہیں آیا تمہارا تو, بلکہ کہتے تمہارا تو نمبر ہی میرے فون میں سیو نہیں تھا. میں تم سے ملوں گا, تم خود ڈائل کر کے دیکھنا بھلا تمہارا نمبر آتا ہے میرے فون میں, تمہارا تو نمبر ہی نہیں تھا میرے فون میں. اس نے مجھے یہ کہا. میں آگے سے چپ ہوگی کہ یہ مطلب کیا کہہ رہا ہے. خیر اس نے پھر مجھے ایسی باتوں میں پھر سے لے آیا کہ نہیں وہ واقعی ایسے تھا, میں خود بڑا پریشان تھا. تمہیں آپ نے بلیو کر لیا. ہاں تو کہتے تمہیں پتا ان دنوں میں نے تمہیں کتنا مس کیا, یہ وہ, میں اتنا پریشان تھا تمہیں لے کے کہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہوگی, کیسی ہوگی, اتنی مجھے یاد آتی تھی, اتنی میں نے چیزیں مس کی, سب سے زیادہ میں نے تمہاری یہ بات مس کی, سب سے زیادہ یہ کی. وہ پھر سے مجھے باتوں میں لے آیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا سسٹم ہو فون میں کہ نمبر واقعی غائب ہو گیا. کہتا مجھے نہیں پتا, میرے کسی دوست نے کیا تمہارا نمبر ڈال لیا, کس نے کیا میں نہیں جانتا, لیکن نمبر جو ہے نا تمہارا میرے فون میں نمبر ہی نہیں تھا. اچھا میں بھی مان گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہو سکتا ہے ایسے. اچھا مجھے بتائیں ہوٹل جو بنایا اس کی کوئی تصویریں وغیرہ اس نے آپ کو سینڈ کی ہیں کہ نہیں کی؟ ہاں جی اس نے کی تھی مجھے تصویریں. ہوٹل بنا لیا تھا جی, ہوٹل میں جا کے نا تو اس نے مجھے تصویریں سینڈ کی تھی کہ میں یہ کام یہاں سے مطلب ایسے میں یہ کام کر رہا ہوں, اس نے مجھے کی تھی. پھر اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ مجھے نا واپس آنا ہے, مجھے یہاں پہ آنا ہے, لاہور آنا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے نا یہ ہے کہ میں نے جو میرے پاس پیسے تھے وہ تو میں نے لگا دیے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے نا تھوڑے پیسے بھیجو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ تو میں تمہیں پیسے بھیج دیتی ہوں. میں نے اس کو ٹکٹ کے لیے پیسے بھیجے 50,000 ٹکٹ کے لیے. جی میں نے بھیجی اس کو. تو اس کے بعد پھر جب وہ آیا تو اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے. اچھا. تو مطلب ایسے ہی بیٹھے, میں نے اپنی آپی کو بھی دکھایا. پھر میری آپی کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ گے ہے, یہ مطلب لڑکا نہیں ہے. پھر آپی نے مجھے بولا, لیکن میں نے آپی کو کہا کہ آپی آپ کو کیا ہو گیا, آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو. میں نے خیر اس بات پہ بلیو نہیں کیا, میں تو الٹا آپی کو کہہ رہی تھی کہ آپ یہ صحیح نہیں کہہ رہے. پھر اس کے بعد ہم جو ہیں مطلب کہ ادھر گئے, ہوٹل میں گئے. مطلب میں نے تو ظاہر ہے اتنی دیر سے ہم بات کر رہے تھے, ہمارا ریلیشن, تو مجھے تو ایسا کچھ پتا تھا ہی نہیں. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ بڑے ایسے جیسے لڑکیوں کے ہوتے ہیں, سافٹ سے اور اس طرح کے تھے. اور میں نے اس کو پوچھا بھی, میں نے کہا تمہارے ہاتھ اتنے سافٹ ہیں جیسے لڑکیوں کے ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنے تو میرے بھی نہیں ہیں جیسے تمہارے ہیں.
कहता है अब मेरी ऐसी ही स्किन है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। मैंने कहा अच्छा। दाढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं था? नहीं। अच्छा, वो एक होता है ना, दाढ़ी नहीं भी होती कई लोगों की। हाँ जी, नहीं होती। अच्छा। तो उसकी नहीं थी। फिर मुझे मतलब वहाँ से थोड़ा सा मेरे माइंड में ना आपी की बात आ गई कि आपी ने तो मुझे ऐसे बोला था और ऊपर से इसके हाथ भी इस तरह के हैं। तो फिर वो उस तरह से ना हम मतलब नॉर्मली वहाँ पे बैठे रहे, जबकि आपको पता ही है लड़के इतने शरीफ होते नहीं हैं। तो मैं ना हम लोग नॉर्मली वहाँ पे बैठे रहे। फिर मैंने ना होटल से ना जब पता करवाया तो वो जो होटल था ना वहाँ पे रूम बुक था लड़की के नाम से। जब लड़की के नाम से? हाँ जी। तो जब मुझे पता चला तो मुझे तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ। वो फाइजा के नाम से बेसिकली रूम बुक था। वो जो लड़का था दाऊद फाइजा निकला। ना करो। लड़का जो था वो लड़की था असल में जी। और आपको इतने अरसे पता भी नहीं चला? नहीं, मुझे पता नहीं चला क्योंकि उसकी लुक ही ऐसी थी, लगता ही नहीं था कि बिल्कुल टॉम बॉय। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो लड़की हो सकता है। मतलब ऐसे फील होता था, नजर भी ऐसे आता था कि बिल्कुल लड़का। फिर मुझे समझ आई बातों की कि ये अपने घर वालों से भी मेरी बात नहीं करवाता था, ये जो इतने मसले थे इसलिए। और जब मुझे पता चला कि वो लड़का नहीं एक लड़की है तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। मैं बहुत ज़्यादा रोई इस बात पे कि मेरी तो एक तरह से लाइफ जो है वो पूरी खा गया। मतलब मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था और सब कुछ बस ख़त्म हो गया।